ہماری باڈی میں 7 طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو ان کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اگر کوئی 8ویں چیز آئے تو ہماری باڈی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. تو ہماری باڈی بھی جو چیز فوڈ نہیں ہوتی اس کو پکڑ لیتی ہے, قید کر لیتی ہے اور قید کر کے جیل میں بند کر دیتی ہے. اور جو ہماری جیل ہے, آپ حیران ہوں گی, اس جیل کا نام ہے, اگر آپ رات کو موبائل آن کریں گے تو ایکچولی ہمارا دماغ یہ سمجھے گا کہ صبح ہوگی. کچھ لوگوں پر انہوں نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کی کہ انہوں نے صرف سبزیاں اور پھل کھائے. ان کی ایوریج, اور جاپان میں وہ ایک پورا کا پورا علاقہ ہے, ان کی ایوریج ایج 110 سال. کم از کم روزانہ 40 منٹ اپنے لیے نکالنا, یہ تیسرا بہت پیرامیٹر ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اپنے ساتھ بہت زیادتی کریں. وہ خام خواہ کا ایک آدمی, اب اس نے 20 کلو گرام کا نا سر پہ تاج رکھا ہوا ہے, لیکن وہ اس کو اتارنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے بغیر لوگ اس کو بادشاہ نہیں سمجھتے. حالانکہ اس کی گردن نہیں. ہم سب کا معاف کرنا یہی حال ہے. وہ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے میں آپ کو ایک منترا بتا رہا ہوں, ایک جادو کا منتر بتا رہا ہوں. وہ منتر یہ ہے کہ اے اللہ, اگر ہم اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی کریں تو ہم آپ کے ایک سیگمنٹ کو باڈی سمجھ سکتے ہیں, دوسرے سیگمنٹ کو مائنڈ سمجھ سکتے ہیں, تیسرے کو ہم اپنا ہارٹ سمجھ سکتے ہیں, اور چوتھے کو اپنی اسپرٹ سمجھ سکتے ہیں. اب ہم ان چاروں میں سے کچھ چیزیں اور نکالی ہیں جو ایکچولی ہمارے ماڈرن دور کی ریکوائرمنٹ ہے, اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ان ادر ورڈز, جو ہمارے آسپیکٹس ہیں نا زندگی کے, ایک ہے ہمارا فزیکل آسپیکٹ, جسم یعنی, اور یہ میں نے اب سائنٹیفک ٹرم یوز کیا, کوشنٹ. فزیکل کوشنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ڈیجیٹلی اگر آپ میئر کریں تو ہم کتنے صحت مند ہیں. لہٰذا اگر کوئی شخص جو بالکل ہیلدی ہے, اس کے لیبارٹری کے ٹیسٹ سارے صحیح ہیں اور اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے, تو اس کا جو فزیکل کوشنٹ ہے وہ 95 سے اوپر ہونا چاہیے. اور وہ شخص جو وینٹیلیٹر پر ہے اس کا 45 ہوتا ہے. یعنی ایک بندہ جو وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے بالکل مولی گاجروں کی طرح, جس کو ہم ٹیکنیکلی ویجیٹیٹو فارم کہتے ہیں, اس کا بھی پی کیو جو ہے وہ 45 ہوتا ہے. اور ظاہر ہے جو بندہ مر گیا ہے اس کا 0 ہوتا ہے. تو لہٰذا ہم سائنٹیفکلی میں کیا ہوں اس کے فزیکل آسپیکٹ کو اپنے فزیکل کوشنٹ سے ہم ماپ سکتے ہیں, جس کے ٹولز موجود ہیں ہمارے پاس. پھر دوسرا ہمارا انٹلیکٹ ہے, اور اس کو بھی ماپ سکتے ہیں, جس کو ہم آئی کیو کہتے ہیں. آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں. انٹیلیجنس کوشنٹ, یعنی میں کتنا ذہین ہوں. ڈیجٹس میں آپ نمبر نکال سکتے ہیں. مثلا آپ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہائی آئی کیو کے لوگ ہیں. تیسرا, ہم اپنی ایموشنالٹی کو بھی میئر کر سکتے ہیں, یعنی میرے جذبات کے اوپر میرا کتنا کنٹرول ہے, اس کو ہم ای کیو کہتے ہیں. اور یہ 3 وہ, اور چوتھا ایس کیو ہونا چاہیے, اسپرچل کوشنٹ. یہ چیزیں میں نے ریسنٹ ریسرچ کر کے ایڈ کی ہیں کہ اس دور میں رہتے ہوئے ہمارا ایک اور بھی چیز بڑی اہم ہے, جسے ہمارا سوشل کوشنٹ کہتے ہیں. یعنی معاشرے میں کتنا قابل قبول ہوں, معاشرے میں میری کیا احترام ہے, اس کو بھی ہم میئر کر سکتے ہیں. اس کو ہم سوشل کوشنٹ کہتے ہیں. اس کے علاوہ ایک ہمارا مورل کوشنٹ بھی ہے. مطلب یہ کہ میں یہاں کھڑا ہوں, اچانک راستہ 2 میں ڈیوائیڈ ہو گیا, ایک صحیح ہے ایک غلط ہے. کتنا چانس ہے کہ میں صحیح راستے پہ جاؤں گا, جبکہ صحیح راستے پہ جانا تکلیف دہ ہوگا, جبکہ صحیح راستے پہ نہ جانے کی ٹیمپٹیشن موجود ہوگی. تو کتنا میں یہاں جا سکوں گا, یا کتنا میں غلط راستے کی طرف جا سکوں گا, ٹیمپٹیشن کو کیسے ریزسٹ کر سکتا ہوں کہ نہیں, اور یا خطرے کو کیسے میں ود اسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں. اس کو ہم مورل کوشنٹ کہتے ہیں. جس کا یہ زیادہ ہوگا وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا. اور پھر ایک اور کوشنٹ ہے جو آج کے زمانے میں سمجھنا بہت ضروری ہے, اسے ہم کہتے ہیں ایڈورسٹی کوشنٹ, کہ اگر میرے اوپر سخت حالات آئے تو میں کتنا اس کو برداشت کر سکتا ہوں. اور ان سب کا جو سپر شیل ہے وہ ہے اسپرچول کوشنٹ. اور یہ بات الحمدللہ ہم نے تو قرآن سے سیکھی, لیکن ریسنٹ سائنٹیفک, اور اس میں ایک آدمی ہے جس کا نام اسٹیون کووی ہے, آپ نے نام سنا ہوگا, مشہور, جس کی کتاب ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل, اور بھی ایک کتاب اس کی آئی ہے 8th ہیبٹ, تو وہ بھی بہت پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو یہ ٹرم اس نے کوائن کی ہے, ایس کیو, جس کو ہم اسپرچولیٹی کو بھی میئر کر سکتے ہیں. تو اب تک جو ہماری گفتگو ہوئی ہے, جو ہم نے اس میں سے نچوڑ نکالا ہے, وہ نچوڑ یہ ہے کہ یہ جو 7 باتیں, 1 2 3 4 5 6 7, ان اپنے 7 آسپیکٹس کو اگر ہم سمجھ لیں اور ہم ایک اندازہ لگا لیں کہ میری فزیکل کوشنٹ کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور کیا پوٹینشیل ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ,
تو ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں بہت بہتر طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، اور ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وحی کی دولت ہمارے پاس پہنچی ہے. تو لہٰذا ہم ایس کیو کے ذریعے سے ان ساروں سے ہم اپنی دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. اس کے ذریعے سے ہم لائف ہیئر آفٹر میں بھی اپنے پوٹینشل کو استعمال کر سکتے ہیں. اور اگلے گھنٹے سوا گھنٹے میں بس میں انہی کو ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. یہ جو ہمارا آسپیکٹ ہے نا، فزیکل کوشنٹ، یعنی ہم کتنے صحت مند ہیں، یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہے. اگر یہ پہلا سٹیپ ہی نہیں ہوگا تو بعد کے کوشنٹس کو ایڈریس کرنا ہی بہت مشکل ہے. آپ ایک ایسے شخص کو امیجن کریں کہ جس کو فالج ہوا ہو اور وہ شوگر کی اتنی دوائیاں لے رہا ہو اور اس کا پیشاب کنٹرول میں نہ ہو، اس نے پیمپر لگایا ہوا ہو. اب مجھے بتائیں کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس میں کتنا کنسنٹریٹ کر سکے گا؟ کسی بندوں کی خدمت کرنا چاہے گا تو کس حد تک کر سکے گا؟ اس لیے کہ یہ پہلا سٹیپ ہے. لہٰذا ہم میں سے وہ سارے لوگ جو اپنے آپ کو جاننا چاہتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں جاننا ان کو آنا بہت ضروری ہے. رائٹ؟ اس کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں. ایک صاحب نے کہا وی آر وٹ وی ایٹ، جو ایک لحاظ سے درست بھی ہے، کیونکہ جو کچھ ہمارے جسم میں ہے یہ کچھ عرصہ پہلے گاجروں اور مولیوں کی شکل میں تھا، اور ہمارے جسم میں ایک بہت کمال کی انٹیلیجنس موجود ہے جو کہ یہ پانی ہے نا، اب یہ جو پانی ہے اس کا نام ہے جاوید اقبال. جو صبح ناشتے میں ہم نے کھیرے کھائے ہیں نا، وہ تھے کھیرے، اب اس کا نام ہے جاوید اقبال. ہماری باڈی میں اتنی انٹیلیجنس ہے کہ وہ کھیرے کو جاوید اقبال بنا دیتی ہے. لہٰذا میں بہت مختصر وقت میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ٹرو پوٹینشیل کو کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈائٹ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات، ہم کیا کھائیں. ہماری باڈی میں 7 طرح کی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو ان کو ہینڈل کر سکتی ہیں. اگر کوئی 8ویں چیز آئے تو ہماری باڈی اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی. ایک ہے پانی، ایک ہے وائٹامن، ایک ہے منرلز، زنک، کرومیم، اس طرح میگنیشیم، اور ایک ہے نشاستہ کاربوہائیڈریٹ، دوسرا ہے پروٹین، چوتھا ہے فیٹ. ان کے علاوہ کوئی بھی چیز ہماری باڈی میں جاتی ہے تو ہماری باڈی میں میکینزم ہی نہیں ہے اس کو ہینڈل کرنے کا. جیسے اس کمرے کے اندر ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ آپ سب آئیڈینٹیفائیبل ہیں، اسی لیے اس کمرے میں بیٹھے ہیں. ایک ایسا شخص آ جائے جو آئیڈینٹیفائیبل بھی نہیں ہے تو ہم فوراً اس کو نکالنے کی کوشش کریں گے، اور باڈی بھی ایسا کرتی ہے. جب بھی ہم کوئی غیر ضروری چیز لے لیتے ہیں تو جو قریب ترین سوراخ ہے، کھڑکی، الماری یا دروازہ، اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. یعنی الٹی، یعنی ڈائریا، یا جو لوگ سائنس کو سمجھتے ہیں بائل یا یورین، اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے. اور اگر وہ اس کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتی، جیسے ایک بندہ آیا ہم اس کو نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے، تو یہ 4-5 سیکورٹی کے بندے اس کو کم از کم پکڑ تو لیں گے نا، قید کر لیں گے. تو ہماری باڈی بھی جو چیز فوڈ نہیں ہوتی اس کو پکڑ لیتی ہے، قید کر لیتی ہے، اور قید کر کے جیل میں بند کر دیتی ہے. اور جو ہماری جیل ہے، اب حیران ہوں گی، اس جیل کا نام ہے فیٹ سیلز. تو وہ سب خوشحالی کی نشانی جو بڑی بڑی توندے ہیں، وہ ایکچولی وہ جیل ہے جس کے اندر وہ تمام گندی چیزیں جمع ہو گئی. اور آپ ڈسٹ بن کے اندر 10 شاپروں میں بھی باندھ کے کوئی چیز رکھیں، کچھ عرصے بعد اس میں تعفن شروع ہو جائے گا، اس میں بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اس میں کیڑے پڑنا شروع ہو جائیں گے. ہماری باڈی میں بھی وہ چیزیں جب اندر جاتی ہیں تو ان میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، جس کا مطلب ہے کارسینوجنز پروڈیوس ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایلیمنٹس پیدا ہو جاتے ہیں جو ہماری مدافعت کو کم کرتے ہیں، جس سے انفیکشن ہو سکتی ہے، کینسر ہو سکتا ہے، اور بہت کچھ سب کچھ ہو سکتا ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہے یہ بات سمجھنا کہ ہم کیا کھائیں. چونکہ ہمیں بہت سارے کوشچنس کو ڈسکس کرنا ہے، میں جلدی میں آپ کو موٹا موٹا بتا رہا ہوں کہ جو ہم کھائیں جتنا قدرتی ہوگا اتنا اچھا ہوگا. قدرتی سے مراد ہے جتنا پلانٹ بیسڈ ہوگا اور فریش ہوگا وہ اچھا ہوگا. یعنی سبزیاں، یعنی فریش فروٹ، یعنی وہ تمام چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں، یہ بیسک فوڈ ہے. وہ تمام چیزیں جو پلانٹ میں بنتی ہیں، وہ تمام چیزیں جو پروسیسڈ ہیں، وہ جو ہائی ٹیمپریچر پہ کک ہوتی ہیں، وہ جن کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں، وہ ہماری باڈی کے لیے ڈائٹ نہیں ہے. اس سلسلے میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا. جو دوسرا آسپیکٹ ہے وہ ہے سلیپ.
پلیز آپ یاد رکھیے کہ سلیپ ہماری باڈی کا پیسو فینومینا نہیں ہے اور یہ ایکٹیو فینومینا بھی نہیں ہے، بلکہ سپر ایکٹیو فینومینا ہے. وہ لوگ جو دفتر میں کام کرتے ہیں وہ فائلیں لکھتے ہیں، کچھ کام کیا، کچھ فائلیں، کچھ ڈاک، کوئی ڈاک ریسیو کی، کوئی ڈاک بھیجنی ہے، اور وہ ٹیبل پہ بکھری ہوتی ہیں، تو آپ جاتے ہوئے اپنے پی اے کو کہتے ہیں بھی اس کو سارا سارٹ آؤٹ کر دینا. انسان کا وہ پی اے جو ہے وہ سلیپ ہے. جب ہم سوتے ہیں تو یہ ہماری ساری فائلیں دماغ میں مختلف خانوں میں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جن کو ٹیکنیکلی اسکیماز کہتے ہیں. بیسیکلی آج سارا دن میں ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہے، یہ کس لیے اکٹھا کیا ہے کہ کل کو اس کو استعمال کر سکے. تو یہ جو آرگنائزیشن آف دی ڈیٹا ہے یہ سلیپ کے دوران ہوتا ہے. لہٰذا فزیکل کوشنٹ کے لیے پہلی چیز ڈائٹ تھی، یعنی کب کھائیں، کتنا کھائیں، کیسے کھائیں، اور دوسری چیز تھی کہ ہمیں سب کو کمفرٹیبل سلیپ کی ضرورت ہے. آج کے ماڈرن دور کا ایک بہت بڑا پرابلم اور عذاب ہے کہ اللہ کے حکم کے خلاف جلدی نہ سونا اور دیر سے اٹھنا، اور یہ ہمارے فزیکل کوشنٹ کو بہت زیادہ تباہ کر دیتا ہے. اس کی بہت سارے ورچوز ہیں جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہاں میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دا بیسٹ ٹائم ٹو سلیپ از آفٹر عشاء، میکسیمم 10 بجے. اور اس کے لیے قرآن کی آیات موجود ہیں، احادیث موجود ہیں، سفیشینٹ سائنٹیفک ڈیٹا موجود ہے. میں صرف آپ کو ایک ٹیکنیک صرف بتا دیتا ہوں. اس میں سلیپ پر ہماری ایک الگ سے بڑی ورک شاپ ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا دیتا ہوں ٹیکنیک. وہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے سونے کی تیاری کم از کم 1 گھنٹہ پہلے کرنی شروع کر دینی چاہیے، جس کو ہم ٹیکنیکلی کہتے ہیں سلیپ ہائیجین. اور وہ تیاری یہ ہے کہ 1 گھنٹہ پہلے آپ تھوڑے لوز کپڑے پہن لیں، ممکن ہو تو شاور لے لیں، اور سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ نے کھانا کھایا ہو. اب آپ بھوکے تو نہ سوئیں مگر ایمٹی سٹمک سوئیں. اور تیسرا یہ ہے کہ جب سونے سے کم از کم 2 گھنٹے پہلے آپ تیز روشنی یعنی سکرین سے اپنے آپ کو بچائیں، کم از کم 2 گھنٹہ پہلے. تو یہ بیسک ہے سلیپ ہائیجین کے پرنسپل. بہرحال میں تفصیل میں نہیں جاتا، آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فزیکل کوشنٹ کے لیے ڈائٹ پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور سونے کے پیٹرن کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے. وہی میں نے کہا اسکرین کو آف کر دیں سر. اور وہ لوگ جو یہاں ڈاکٹر ہیں، سر تو خیر بہت سینئر ڈاکٹر ہیں، جب ہم صبح اٹھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صبح کی روشنی اور شام کی روشنی میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک سٹار لائٹ ہوتی ہے اور ایک سن لائٹ ہوتی ہے، ڈفرینٹ ہوتی ہے. جو صبح کی روشنی ہوتی ہے اس میں وائٹ ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو شام کی روشنی ہوتی ہے اس میں یلو ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو صبح کی روشنی کے اندر وہ جو سٹار لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر ایک خاصیت ہے کہ وہ ہماری آنکھوں میں جا کر پینیل باڈی ایک آرگن ہے، اس کے ذریعے سے ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے جسے ایریکسن کہتے ہیں، جو کہ اراؤزل، جو میں کہتا ہے دل اٹھ گیا بھائی اٹھو تیار ہو جاؤ. اور جب یہ والی لائٹ ہوتی ہے شام کو، دھیمی شفق والی شام کا جو دھوپ کنارہ ہوتا ہے، تو اس میں اس پینیل باڈی سے ایک ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے جسے میلاٹونن کہتے ہیں. اب یہ دوائیوں کی فارم میں بھی بازار میں اویلیبل ہے میلاٹونن. تو وہ میلاٹونن پروڈیوس ہو کے ہمیں کہتا ہے کہ اب سونے کا ٹائم آ گیا ہے. اگر آپ رات کو موبائل آن کریں گے تو ایکچولی ہمارا دماغ یہ سمجھے گا کہ صبح ہو گئی ہے. اسی لیے موبائل میں اب انہوں نے نائٹ موڈ ایڈ کیا ہے نا، کہ وہ لائٹ وائٹ کی بجائے وہ ہوتی ہے، مگر یہ تو ایسے ایک طرح کا دھوکہ دینے والی بات ہے. تو جیسے سر نے یہ کہا ہے یہ سلیپ کے، اس پر ہم مزید بات کر سکتے ہیں لیکن ہمیں آگے سکپ کرنا ہے کیونکہ ہم پورے موضوع کو کور. آئی ہوپ کہ یہ 2 میسج میں نے کنوے کر دیے ہیں کہ ہمیں اپنے کھانے پر توجہ دینی ہے اور سلیپ پر توجہ دینی ہے. ہر وہ چیز جس میں پریزرویٹیوز ہیں وہ آپ نے نہیں کھانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں شرعی طور پر گوشت کھانا حلال ہے، فرض نہیں ہے. اگر آپ اپنی غذا میں سے میٹ کو، اینیمل پروٹین کو نکال دیں، آپ بالکل نہیں پچھتائیں گے. تو میں اس کو، بعض لوگ شریک کہتے ہیں یہ کیا بات، کوئی ویجیٹیرین بات کر رہے ہیں، تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا. آپ کو منع نہیں، آپ کھائیے، لیکن آپ پر فرض بھی نہیں ہے. تو اس لیے سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ جتنا ویجیٹیبل ہو اور جتنا کچن میں سے کم وہ گزرا ہو. تو وہ ایک اسٹڈی ہوئی تھی سر اسلم صاحب، کہ جس میں انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں پر انہوں نے لانگیٹیوڈنل اسٹڈی کی کہ انہوں نے صرف سبزیاں اور پھل کھائے. ان کی ایوریج، اور جاپان میں وہ ایک پورا کا پورا علاقہ ہے، ان کی ایوریج ایج 110 سال ہے اور ان کے اندر کینسر ہوتا ہی نہیں ہے، چاہے جینیٹیکلی بھی موجود ہو تو. بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے. تیسری جو اہم چیز ہے وہ فزیکل ایکسرسائز ہے. پلیز آپ یاد رکھیے، گھر کا کام کرنا، چلنا پھرنا، دفتر، یہ نہیں. ایکسرسائز سے مراد فزیکل ایکسرسائز. کم از کم روزانہ 40 منٹ اپنے لیے نکالنا، یہ تیسرا بہت پیرامیٹر ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اپنے ساتھ بہت زیادتی کریں.
40 منٹس منیمم، ایک ایسے آدمی کے لیے جو روٹین کا آدمی ہے، جو مشقت والا ہے اس کے لیے. اچھا دوسری اہم بات میں آپ کو تھوڑا سا صرف بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پورے جسم میں ہارٹ جب کنٹریکٹ کرتا ہے تو بلڈ جاتا ہے. اچھا اگر ہارٹ بالکل آرام سے تھوڑا تھوڑا کنٹریکٹ کر رہا ہے تو وہ وائٹل جگہوں پہ بلڈ جاتا ہے. جیسے دریا سے پانی اگر تھوڑا آ رہا ہے تو آخری نالے تک، آخری نالی تک پانی نہیں جاتا. تو ہمارے جسم کی جو آخری نالیاں ہیں نا وہ بیسیکلی ہمارے بیک کے مسلز کے اندر جو چھوٹی چھوٹی ویسلز ہیں وہ ہیں. تو اس لیے جب ہم لے رہے ہوتے ہیں نا سانس، جب ہم یعنی وہ ہمارا دل دھڑک رہا ہو سانس لے رہا ہے تو نہ آکسیجن وہاں سے مکمل پہنچ پاتی ہے اور نہ وہاں بلڈ پہنچ پاتا ہے. بلڈ سے ہی آکسیجن جانی ہوتی ہے. تو ہماری باڈی میں اس کو بچنے کے لیے ایک آکسیجن سے میٹابولزم ہوتی ہے، ایک بغیر آکسیجن کے ہوتی ہے جسے اینوروبک میٹابولزم کہتے ہیں. تو ہماری باڈی میں اینوروبک میٹابولزم شروع ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں ایسڈ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایسڈ جب وہاں اکٹھا ہوتا ہے تو یہ پین بھی کاز کرتا ہے اور خدا نہ خواستہ اگر بہت عرصہ پڑا رہے تو کارسینوجن یعنی کینسر بھی بنانا شروع کرتا ہے. جب ہم روزانہ 40 منٹ اتنا تیز بھاگتے ہیں کہ ہمارا پلس ریٹ 120 ہو جائے تو اب وہ بلڈ ہر جگہ پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہم میں سے وہ لوگ جن کی کمر میں درد رہتا ہے یا پٹھوں میں کھچاؤ رہتا ہے، اگر وہ صرف واک کرنا شروع کر دیں تو ان کے کمر کا درد اور پٹھوں ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہاں بھی بلڈ جانا شروع ہو جائے گا. مطلب یہ پریمنری واک بہت ضروری ہے. باقی آپ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ظاہر ہے آپ جم بھی کر سکتے ہیں. اور بس میں صرف اشارتاً یہ عرض کر رہا ہوں ورنہ ہم پورے موضوع کو کور نہیں کر سکتے. لیکن آپ پلیز ان کو آپ یاد رکھیے گا. اگلی بات کہ جیسے ہر مشین کے ساتھ نا اس کے اندر ایک پنکھا لگا ہوا ہے جو اس کو کول کر رہا ہے، اور آپ کی گاڑی کے اندر ایک پنکھا لگا ہوا ہے. اگر وہ پنکھا خراب ہو جائے آپ کا انجن یہاں سے اسلام آباد جاتے ہوئے سیز ہو جائے گا. تو جو ہمارا دماغ ہے نا، جو کہ شاہ ہے، جو کہ پوری باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہے، اس کا کوئی کولنگ سسٹم ہونا چاہیے. اور اس کا کولنگ سسٹم تباہ ہوتا ہے جب ہمارا دماغ سٹریس میں ہوتا ہے. تو سٹریس کے سلسلے میں انشاءاللہ وہ جو اسلام ویلی ہے اس میں بھی اور باقی جگہوں پر بھی ڈیٹیلڈ ہے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو پھر میں یہاں بھی ایک ضرور کروں گا ورکشاپ. صرف اتنا ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ کو سٹریس فری رکھنے کی کوشش کریں. آپ کہیں گے یہ کہنا بہت آسان ہے مگر کیسے کریں؟ تو میں بہت تفصیل میں جائے بغیر آپ کو 2 ٹیکنیک بتا رہا ہوں. آپ اس کو کرنا شروع کر دیں. میں یہ تو نہیں کہتا 100% سٹریس ختم ہو جائے گا، لیکن تقریباً ختم ہو جائے گا. 2 کام کرنے ہیں آپ نے. ہمیں سٹریس 2 وجہ سے ہوتا ہے، ایک باہر کی وجہ سے، ایک اندر کی وجہ سے. تو آپ باہر والا مسئلہ پہلے حل کر لیں. وہ یہ کریں کہ رات کو سونے سے پہلے میں آپ کو ایک منترا بتا رہا ہوں، ایک جادو کا منتر بتا رہا ہوں. وہ منتر یہ ہے کہ اے اللہ، اس دنیا میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان میں سے جس سے میری لڑائی ہے، جس نے میرا دل توڑا ہے، جس کے بارے میں میرے دل میں نفرت ہے، جس کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے وہ کیا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ان سب کو معاف کیا. میرے دل میں کسی کے بارے میں کینہ نہیں ہے، میرے پاس کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، میں کسی سے بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں نے سب کو معاف کیا. اب آپ کہیں گے یہ تو بہت مشکل کام ہے، سب کو تو معاف کر دوں، اپنی ساس کو کیسے معاف کروں؟ سب کو تو معاف کر دوں، باس کو کیسے معاف کروں؟ فار ایگزامپل. آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں بہنوں سے بات کر رہا ہوں. لیکن آپ میں ایک بات بتائیں، آپ معاف نہ کر کے کر کیا لیں گے؟ آپ اپنے باس کو نہ معاف کریں، آپ کیا کر لیں گے اس کا؟ اور آپ نہ معاف کر کے کیا کر لیں گے؟ لیکن جو ہی آپ اس کو معاف کریں گے، آپ کو پتہ ہے دنیا میں سب سے بڑا بوجھ کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنے کی استطاعت ہوتے ہوئے معاف نہ کرنا. یہ دنیا میں سب سے بڑا بوجھ ہوتا ہے. The moment لیکن آپ کو تھوڑی ایگو کی قربانی دینی پڑے گی. آخر میری بھی کوئی عزت ہے، اس پیڈسٹل سے نیچے اترنا پڑے گا. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بہت گھبرانے والی بات بتا رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد جب مسلمانوں کا ایک بہت فتح آنی شروع ہو گئی تھی تو ایک صحابی جن کے پاس کافی سرایت، انہوں نے کہا آخر میری بھی کوئی عزت ہے. اور ہم میں سے ہر شخص یہ کہتا ہے. تو دوسرے ایک صحابی نے ایک دم آگے بڑھ کے، اگر آپ مجھے اجازت دیں، ان کی وہ جو بزرگ تھے نا بیٹھیے، ان کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے زور سے ہلایا. اس نے کہا تمہیں جرت کیسے ہوئی یہ کہنے کی میری کوئی عزت ہے؟ کیا ہمیں یہ نہیں پڑھایا گیا کہ عزت تو اللہ اور اللہ کے نبی کی ہے؟ ایک دم اس کی ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی. انہوں نے کہا ہاں میرے ذہن میں یہ کیسے خیال آ گیا کہ میری بھی کوئی عزت ہے. تو ہم تو چھوٹے سے ایک دکان کے مالک ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں میری بھی کوئی عزت ہے. میں چھوٹا سا کاؤنسلر کہتا ہے ساڈی بھی کوئی عزت ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نا ایکسٹرنل فیکٹر میں سٹریس نہ ایک خام خواہ کی ایگو کرتی ہے. وہ خام خواہ کا ایک آدمی، اب اس نے 20 کلو گرام کا نا
سر پہ تاج رکھا ہوا ہے 20 کلو گرام کا تاکہ وہ بادشاہ نظر آئے. اب اس کی گردن یہ ہوئی ہے, ہیروں کا ہیرے جوہرات کا تاج ہے لیکن 20 کلو گرام کا ہے, لیکن وہ اس کو اتارنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کے بغیر لوگ اس کو بادشاہ نہیں سمجھیں گے, حالانکہ اس کی گردن نہیں ہے. ہم سب کا معاف کرنا یہی حال ہے. ہم نے اپنی عزت, میری عزت میری عزت میری عزت. تو ایک تو میں نے ٹول بتا دیا, میں ہاتھ کھڑا کرنے کے لیے نہیں کہتا, لیکن آپ صرف دل میں جھانک کے نا, کیا آپ اپنے اندر یہ کریج پاتے ہیں, کیا شام سے اس کو پریکٹس کر سکتے ہیں؟ ہاتھ نہ کھڑا کیجیے گا. اور دوسرا ایک انٹرنل ٹول ہے, یا بندہ سٹریس میں ہوتا ہے اوروں کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے. اپنے کا میں ٹول بتا دیتا ہوں آپ کو. جب یہ کام کر لیں, معافی شافی مانگ لیں, اس کے بعد 15 منٹ خاموشی سے بیٹھ جائیں, پریفریبلی عشاء کی نماز کے بعد, اور کچھ نہ کریں. کوئی بہت ہی اسپریچول بات نہیں بتا رہا. صبح جب آپ سو کے اٹھے تھے نا, وہاں سے لے کر اب تک اپنی پورے دن کو فاسٹ فارورڈ کریں. یہ میں اٹھا تھا, سب سے پہلے میں نے برش کیا, پھر میں نے وضو کیا, پھر نماز پڑھی, پھر میں نے یہ کیا, پھر میں یہ کیا. اور جو کچھ ہوتا جا رہا ہے اس میں آپ دیکھتے رہیں کہ یہ ٹھیک کیا کہ نہیں کیا, یہ غلط کیا کہ ٹھیک کیا. اگر آپ نے یہ ٹھیک کیا تھا تو اپنے آپ کو شاباش دیں, اور ٹھیک نہیں کیا تو کہیں یار یہ واقعی میں نے ٹھیک نہیں کیا. اس کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں ریفلیکشن. اور جو لوگ سائنس سے تعلق رکھتے ہیں تو کمپیوٹر اس پہ لکھیں نیٹ کے اوپر GIBBS, گبز ریفلیکٹیو ماڈل. تو یہ آپ کو نا ایک پوری ٹیکنیک 9 اسٹیپ ٹیکنیک بتا دیتا ہے کہ آپ نے یہ ریفلیکشن کرنی کیسے ہے. یہ 2 کام کریں, میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں. آج کیا دن ہے؟ انشاءاللہ اگلے سیچرڈے تک میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی لائف کے اندر, ایز فار ایز اسٹریس از کنسرن. یہ بات میں آپ کو کتاب کی پڑھی ہوئی نہیں کہہ رہا, ذاتی تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا. یہ ہمارا اسپیکٹ ہے فزیکل. تو اب آپ ذرا آنکھیں بند کر کے اندازہ لگائیں اپنے بارے میں کہ میں وہ شخص ہوں جس کی ڈائٹ کے اوپر اس کو پورا کنٹرول ہے, اس کو پرسکون نیند آتی ہے, وہ روزانہ ایکسرسائز کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ چاق و چوبند ہوتا ہے, اور اس کو کوئی سٹریس نہیں ہے. کیا زبردست بندہ ہوگا وہ. تو میں اور آپ, ہم سب کا حق ہے کہ وہ بندے بنے, تو ان کے ذریعے سے ہم وہ بندہ بن سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا دوسرا کوشنٹ ہے. ویسے تو اس کے الگوریدم چارٹس موجود ہیں, یعنی آپ نیٹ میں جائیں گے تو مل جاتے ہیں کہ اس میں یہ سوالوں کا جواب دیجئے, اور یہ والے لیبارٹری کے ٹیسٹ کو بتائیے, یہ سارے. اور WHO نے اس کو کہا ہوا ہے کہ ہیلتھ از کمپلیٹ فزیکل اینڈ مینٹل ویل بینگ, ناٹ میئرلی ایبسنس آف ڈیزیز. تو یہ ہے, لیکن اس کو آبجیکٹیولی میئر کرنے کی تو اس کو ضرورت ہے جس نے اس کی بنیاد پر کوئی ریسرچ کرنی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو ہم سبجیکٹیولی میئر کر سکتے ہیں, اور اس کی میئرمنٹ یہی ہے, مجھے نیند ٹھیک آ جاتی کہ نہیں آ جاتی. اگر ہمیں بیڈ پر لیٹنے کے 20 منٹ میں نیند آ جاتی ہے تو ہمارا سلیپ کا کوئی ایشو نہیں ہے. اگر 20 منٹ زیادہ وقت لگتا ہے, دیر از سم تھنگ رانگ. اسی طرح میں چاقو چوبند, میں تھک تو نہیں جاتا, میں چاقو چوبند ہوں, یہ تو اس کو ہم سبجیکٹیولی بھی میئر. اور میرے خیال ہے ہمارے لیے سبجیکٹیو ہی کافی ہے, لیکن آبجیکٹیو ٹیکنیکس آر اویلیبل.